بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ الزام انتہائی آسان تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو رسوا کیا، ان سے زبردستی اعترافی بیان لیا۔ مگر کیا آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں؟ نظر بندی دراصل ایک بہانہ تھا، اصل ایشو امریکہ نشانہ تھا، جس پر پاکستانی خفیہ اداروں نے کچھ اس طرح منصوبہ بندی کی کہ ریاست پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو CIA اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ پائے۔ موساد اور CIA مسلمان سائنسدانوں سے متعلق کتنی سخت پالیسی رکھتے ہیں، آئیے آپ کے سامنے چند نامور مسلمان سائنسدانوں کے قتل کی مختصر تفصیلات رکھتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پورا منظر نامہ واضح ہو جائے۔ مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، عرب دنیا میں ایڈیسن کہلانے والے لبنان کے حسن کمال صبا اور مسلمانوں کے آئنسٹائن مصطفیٰ علی، جن کی علمی قابلیت کا مغرب بھی معترف تھا، اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنے۔ عراق کے محمد الفوز کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے یورینیم تیار کرنے کا ایک انوکھا اور نیا طریقہ ایجاد کر لیا تھا اور اپنی اس تحقیق کے بارے میں مغربی ممالک کے چند رسائل میں اپنا تحقیقی مکالمہ لکھ دیا تھا۔ اس مکالمے کا چھپنا تھا کہ چند دن بعد انہیں بغداد میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ فریدون عباسی دمانی، جو ایٹمی میدان میں سکہ بند سیاستدان سائنسدان بن چکے تھے، نامعلوم قاتل کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ اس کے علاوہ جمال حمدانی، سعید سید اور سلوی حبیب ایٹمی ریسرچ کے ایسے ہیرے تھے جن کی چمک دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان کی یہ صلاحیت دشمن ممالک کو کھٹکتی اور بالآخر ان کی موت پر ہی ختم ہوئی۔ ناظرین، 1952 میں مصر کی مشہور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمیرہ موسیٰ کو امریکہ میں نامعلوم گاڑی نے کچل کر قتل کر دیا۔ آج تک اس گاڑی اور اس کے سواروں کا کچھ پتہ نہیں۔ 1967 میں مصر کے ہی ایک ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمیر نجیب نامعلوم سم سے آنے والی گولی سے جاں بحق ہوئے۔ 1980 میں عراق کے ایٹمی پروگرام کے چیف ڈاکٹر یحییٰ امین المادی پیرس میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے اور آج تک ان قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ اسرائیل کو اطلاع ملی کہ مصری حکومت یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہی ہے۔ 1999 میں مصر کے ایک اہم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سعید البدیر کو اسکندریہ میں ان کے اپارٹمنٹ میں پر اسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم ممالک ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب اسرائیل کی سرحدوں سے قریب ترین ممالک اس کے لیے خطرہ بن کر سامنے آ چکے تھے اور ان مسلم ممالک کی چوٹی کے ایٹمی سائنسدانوں کو پر اسرار طریقے سے قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فضائیہ نے سب کے سامنے عراق کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیا۔ اس طرح مصر اور عراق، جو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے، ناکام ہو گئے۔ اب اسرائیل کے سامنے دو مسلم ممالک ایسے تھے جو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب تھے: پاکستان اور ایران۔ یہی وجہ تھی کہ جنوری 2007 کو ایران کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان اردشیر حسن پور، جو اصفہان میں ایرانی ایٹمی ریسرچ سینٹر کے سربراہ تھے، کو پر اسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ جنوری 2010 میں ایرانی پروفیسر سعود المحمدی کو تہران میں ایک بم دھماکے میں ہلاک کیا گیا اور پھر 29 نومبر 2010 کو ہی ایران کے ہی ایک اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر ماجد شہریار تہران میں ایک بم دھماکے میں ہلاک کر دیے گئے۔ یہی نہیں، لبنان کے رمل حسن رمل جیسے قیمتی اور انتھک ایٹمی سائنسدان خاموشی سے پر اسرار قاتل کی گولیوں کا نشانہ بنائے گئے۔ 19 جنوری 2010 کا وہ واقعہ سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، جب حماس کے ایک
सीनियर मिलिट्री कमांडर अमारात एयरपोर्ट की परवास नंबर EK912 के जरिए जूं ही दुबई के होटल बोस्तान के कमरा नंबर 230 में पहुंचे, कातिलों की बर्बरियत का निशाना बन गए। सब जानते थे कि वो इसराइल से आए थे। इराक के 350 न्यूक्लियर साइंसदान और 300 के करीब इराकी प्रोफेसरों को इस बिना पर कत्ल कर दिया गया कि वो अपनी यूनिवर्सिटियों में तालिबे इल्मों को एटमी रिसर्च की तालीम दे रहे थे। नाज़रीन, अभी तक आप AQ खान की नज़रबंदी से मुतालिक सिर्फ एक ही पहलू देख रहे थे। उम्मीद है इस व्लॉग के बाद आपके सामने बहुत से हक़ाइक़ खुलकर सामने आए होंगे। इस व्लॉग से मुतालिक अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।